کچھ ایسے واقعات جنہیں شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو، تو آج ہم آپ کو ان کے متعلق بتاتے ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ مچھلی کے منہ میں آخر زبان کیوں نہیں ہے، اسے بولنے کی صلاحیت سے کیوں محروم کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا اور شیطان مردود نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو زمین پر پٹخ دیا۔ وہ بحروں کی طرف گیا، سمندروں کی طرف گیا اور جا کر سارا واقعہ مچھلیوں کو سنایا، اور مچھلیوں نے تمام مچھلیوں کو جو سمندر میں موجود تھی سب کو سنا دیا، اور کہا کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ شیطان مردود نے کہا کہ یہ وہ انسان ہوں گے جو کہ بحر کے جانوروں کا شکار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام مچھلیوں کی زبان کو بند کر دیا گیا تاکہ وہ یہ حال حوال کسی کو نہ دے سکیں۔ اسی طرح ایک مرغی کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ آخر وہ اونچی اڑان کیوں نہیں بھر سکتی ایک پرندہ ہونے کے باوجود۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں موجود تھے اور چاہ رہے تھے کہ وہ باقی دنیا کی خبر لیں، تو سب سے پہلے مرغی نے کہا کہ میں جاتی ہوں اور تمام جو زمین پر ہونے والے واقعات ہیں ان کی خبر لے کر آتی ہوں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکڑا اور کہا کہ مجھ پر تیری مہر ہے، تم کبھی یہ کام مت کرنا، اسی لیے اس کی اڑان کو محدود کر دیا گیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا وعدہ ہے کہ تو میری امت کو فائدہ دے گی۔ اسی طرح سوچا جا سکتا ہے کہ آخر کوا ڈرا ہوا کیوں رہتا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں تھے تو آپ نے اسے دنیا کی خبر لینے کے لیے باہر بھیجا تھا۔ جب وہ باہر اڑ کے گیا تو اس نے ایک مردار جانور کو دیکھا اور وہیں پر گر پڑا، تو وہ واپس ہی نہیں آیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس پر لعنت بھیج دی کہ وہ واپس ہی نہیں آیا، اور اب بھی کوے کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے نا کہ وہ ڈرا ہوا کیوں رہتا ہے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ مسلمان درخت کسے کہتے ہیں؟ کون سا ایسا درخت ہے جو کبھی مرجھاتا نہیں ہے، اس پہ خزاں نہیں آتی؟ تمام صحابی سوچ میں پڑ گئے اور اپنے اپنے اندازے لگانے لگے۔ عبداللہ بن عمر اس وقت چھوٹے تھے، ان کے ذہن میں آئی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کھجور کا درخت ہو، لیکن آپ نے کہا کہ میں چھوٹا ہوں اسی لیے میں بات نہیں کر سکتا۔ تو تمام صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ حضور آپ ہی بتا دیجئے کہ مسلمان درخت یا جس درخت پر خزاں نہیں آتی وہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ برکت درخت کھجور کا ہے، اس پر کبھی خزاں نہیں آ سکتی۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے جیسا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔